نواز شریف کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اپیل دائر ہو گئی ہے، بینچ بھی بن گیا، نیا پروسیکیوٹر ایک دن پہلے ہی پیش ہو گئے، بڑا تیز سسٹم چل رہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب نواز شریف وطن واپس آ کے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ حنیف عباسی صاحب ایفیڈرین کیس میں ان کی سزا ختم ہو گئی ہے، بری ہو گئے ہیں، وہ نواز شریف کے نمبر آپ کو پورے نظر آتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ابھی آپ نے جملہ کہا ہے کہ سارے کام بڑے تیزی کے ساتھ رہ گئے، تو میرا اگلا سوال ہے کہ ابھی بھی کسی کو شک رہ گیا ہے؟ دیکھیں، کسی کو شک ہے، ان پہ بھی جائیں گے، کسی کو شک ہے۔ دیکھیں، کل تک یہ بات ہو رہی تھی کہ جی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ابھی تک ان کی حفاظتی ضمانت نہیں دائر کی گئی۔ آج دیکھیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپنے اسکرپٹ کے مطابق جس طرح وہ کام کر رہے ہیں بالکل آج انہوں نے اس طرح ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کل کس طریقے سے اعظم نذیر تارڑ اور ان کی وکلا کی ٹیم بیٹھی، اور آج آپ نے سین نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز سے حفاظتی ضمانت داخل کی گئی، اس کے بعد رجسٹرار نے ایک لفظ نہیں بولا، پڑھا بھی نہیں، مجھے لگتا ہے وہ عام طور پہ اعتراض لگا کے واپس کرنے کی کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو ہے نیا پروسیکیوٹر کی تیزیوں میں ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے۔ دیکھیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نیب والوں کو انور اظہر نہیں بلایا ہوا تھا، وہ بھی آگے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب اگر خود سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب عامر صاحب نے کہا بھی دیکھ لیں، پوچھ لیں اپنے چیئرمین سے، یہ نہ ہو کل کو اور آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ اب میرا خیال ہے سارے کے سارے اندازے اب جو لگا رہے تھے کچھ غلط ہوئے کچھ صحیح ہوئے، اب جس طریقے سے ساری چیزیں جا رہی ہیں تو اب نواز شریف صاحب کا حکمران بننا اتنے ہی فاصلے پہ جتنے فاصلے پہ انتخابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ چیز ہے، مطلب دونوں کا پتہ نہیں ہے، دونوں کا پتہ ہے، دونوں کا پتہ ہے۔ دیکھیں نا، 21 تاریخ کو جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے پھر کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں اگلا سوال جو لوگ انور رضا کر رہے ہیں، یہ آپ بھی میرے خیال اس پہ کامنٹ کریں، ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں گے، بہت سارے لوگوں سے بحث ہوتی ہے، آج بھی میری کچھ لوگوں سے بحث ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کیا کیا تھا اب کیا کیا۔ میں نے کہا جی اس بات کو چھوڑ دیں، یہ سیاست ایک بڑا بے رحم پروفیشن ہے، آپ زمینی حقائق دیکھیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا، کون کس کا کتنا لائلسٹ ہے، اس کو بات کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو اشارے کنائے جو ساری چیزیں بڑے واضح طور پہ شیپ اپ ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آئیں گے۔ ہاں، اگلا سوال ہے پھر میں نے کہا جی یہ جنرل سوال ہے، ایک صاحب نے کہا کہ جی آ کے کیا کریں گے، مشکلات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ آرمی چیف ان کی ٹیم نے بہت زبردست کام کیا، جو ہم روز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے، شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو جو کہتے تھے میں 30 سال سے آنکھ کا تار ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تارے ضرور ہیں لیکن 16 ماہ کی کارکردگی یہ نہیں بتاتی کہ ان کی واپسی ہوگی۔ پھر انہیں بھی پی ایم ایل این کو بھی کوئی بندہ چاہیے کمپین لیڈ کرنے کے لیے، بہت کچھ کرنے کے لیے۔ اب اگلا سوال ہے 2-3 چیزیں انور رضا بڑی مشکل والی، مطلب اب آپ دیکھ لیں لیٹسٹ جو پائٹ کی رپورٹ آئی ہے وہ تو اتنی خوفناک پکچر پیش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں 8 لاکھ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپلائمنٹ جنریشن پہ، 8,000 ارب، ہاں 8 ٹریلین ہو گیا نا جی، 8 ٹریلین روپیہ، مطلب وہ ریاست کو آپ نے امپلائمنٹ اسٹیٹ بنا دیا، ایکسچینج بنا کے رکھ دیا لے کے۔ اب یہ کون اس کو کم کرے گا؟ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان میں ویسے تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب ٹیکس پیئر ہونے کی تعداد ہے، آدھے لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس فائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو انکم اپنی فائل کرتے ہیں وہ 1/4 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اتنی گمبھیرتا ہے کہ جو بھی آئے گا ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک اچھی چیز ہے، سلور لائننگ ہے، ایک شروعات کر دی گئی ہے، ایڈمنسٹریٹو میجرز فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو پالیسی میجر میں یہ حکومت کیسے تبدیل کرتی، آنے والی تبدیل کرتی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا سلما کسی طریقے سے بھی کہ ان کے لیے کوئی بڑی اپوزیشن ہے۔ اور جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آنا ٹھہر گیا ہے، اقتدار میں جانا ٹھہر گیا ہے، اور باقی اب کچھ نہیں ہے، میرا خیال